بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ختم قرآن کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ جب قرآن شریف ختم ہونے لگے تو دو کام کریں، اپنا قرآن پاک ختم ہونے لگے یا کسی طالب علم کا، کسی بچے کا۔ ایک تو یہ کام کریں کہ جس مجلس میں قرآن پاک ختم ہو فوراً اسی ہی مجلس میں الف لام میم سے دوبارہ شروع کر دیں۔ حدیث مبارکہ میں اسی طرح قرآن پاک مکمل کرنے کی، قرآن پاک ختم کرنے کی تلقین آئی ہے اور یہی سنت طریقہ ہے۔ اس طریقے میں ایک راز کی بات یہ ہے کہ قرآن پاک ختم کرنے کی چیز نہیں ہے، خود اپنی ذات کو قرآن کی تلاوت میں اور اس پر عمل کرنے میں ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن پاک ختم کرنے کی چیز تھوڑی ہے، قرآن تو ایسی چیز ہے کہ جس میں اپنے آپ کو ختم کیا جائے۔ اس لیے قرآن شریف کبھی بھی ختم نہیں ہوتا، ادھر والناس پر ختم ہوتا ہے تو ادھر الف لام میم سے دوبارہ شروع ہو جاتا ہے، اور اسی طرح تراویح میں بھی ہوتا ہے۔ ایک کام تو یہ ہو گیا۔ نمبر 2، دوسرا کام دعا کا اہتمام کرنا ہے۔ اس لیے قرآن پاک کے ختم پر دعا قبول ہوتی ہے، یہ دعا کی قبولیت کا خاص وقت ہے۔ اسی لیے ہمارے مدارس میں یہ اہتمام کیا جاتا ہے کہ جب بچوں کا قرآن پاک ختم ہوتا ہے تو آخر میں سب مل کر دعا کرتے ہیں، اور یہ طریقہ سلف صالحین سے ثابت ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا بھی یہی طریقہ تھا کہ جب وہ قرآن پاک ختم کرتے تھے تو اپنے گھر والوں کو جمع کر کے دعا فرماتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا یہ معمول تھا کہ مسجد نبوی میں ایک صاحب روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کے ذمہ لگا دیا کہ تم دیکھتے رہا کرو کہ جب اس کا قرآن پاک ختم ہو تو مجھے آ کے اطلاع دیا کرو۔ تو وہ بالترتیب جب قرآن پاک ختم ہوتا تو وہ جس کی ذمہ داری لگائی گئی وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کو جا کے اطلاع دیتا تھا کہ حضرت اب قرآن پاک ختم ہونے والا ہے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اس کے ختم میں شریک ہوتے تھے، دعا میں شریک ہوتے تھے اور ختم پر دعا فرماتے تھے۔ ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، کوئی وظیفہ بتا دو، کوئی تسبیح بتا دو، تو سلف صالحین کا طریقہ یہ تھا کہ جب قرآن پاک ختم ہوتا تو سب مل کر دعا کر لیا کرتے، اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مانگا کرتے۔ ہمیں بھی اس طرز کو اپنانا چاہیے، ختم قرآن کے مجالس میں شریک بھی ہونا چاہیے، دعا میں شریک ہونا چاہیے، اور خود جب تلاوت کریں، تلاوت کے بعد بھی بالخصوص جب مکمل قرآن پاک پڑھ لیں تو اختتام پر بھی خود دعا مانگیں اور اپنے اہل و عیال کو، گھر والوں کو ساتھ دعا میں شامل کر کے دعا مانگیں۔ جب قرآن پاک کی جو مجلس ہے وہ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ جس مجلس میں قرآن پاک ختم ہوتا ہے تو اگر رات کو ختم ہوتا ہے تو صبح تک، اور اگر صبح کو ختم ہوتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے وہاں پر رحمت اور مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ قرآن کی تو وہ بابرکت مجلس ہوتی ہے جس میں انسان تو انسان، جنات بھی شریک ہوتے ہیں۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے ایک دن فجر سے پہلے حضرت حسن بصری کی مجلس کے لیے وہ نکلے کہ میں ان کی مجلس میں شریک ہوں گا۔ دیکھا کہ مسجد کا دروازہ بند ہے اور ایک شخص دعا مانگ رہا ہے اور پوری جماعت اس کی دعا پر آمین کہہ رہی ہے۔ وہ بزرگ کہتے ہیں کہ میں بیٹھ گیا، مؤذن آیا، آذان کے لیے مسجد کا دروازہ کھولا، میں اندر داخل ہوا تو وہاں حضرت حسن بصری رحمہ اللہ اکیلے تشریف فرما تھے، ان کا رخ قبلے کی طرف تھا۔ میں نے عرض کیا کہ میں فجر ہونے سے پہلے آیا تھا اور فجر کا وقت شروع ہونے سے بھی پہلے آیا تھا، اس وقت آپ دعا کر رہے تھے، لوگ آمین کہہ رہے تھے، جب میں اندر آیا تو آپ کے علاوہ کسی کو میں نہیں دیکھ رہا، تو جماعت کہاں گئی وہ جو آپ کی دعا پر آمین کہہ رہے تھے؟ تو حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا یہ جنات تھے، یہ شب جمعہ ختم قرآن میں میرے پاس آتے ہیں اور پھر دعا میں شریک ہوتے ہیں، پھر چلے جاتے ہیں۔ آج میرا قرآن پاک ختم ہوا تو ختم قرآن میں یہ شریک ہونے کے لیے آئے، دعا میں شریک ہوئے اور اس کے بعد چلے گئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ختم قرآن کے موقع پر دعا کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور دعا کا خصوصی طور پر اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔